السلام علیکم، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج 26 جولائی ہے، سوموار، سن 2021۔ آزاد کشمیر کے الیکشن کے نتائج سامنے آ گئے اور جیسا کہا تھا لوگ سمجھ رہے تھے، جیسے سروے آ رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف یہ الیکشن جیت گئی۔ لیکن نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے کیا اس میں میسج ہے؟ مریم نواز جنہوں نے بڑے بڑے جلسے کیے لیکن اینڈ پہ ووٹ ان کی جماعت کو نہیں ملا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اور بلاول بھٹو کیا جو یہاں پر الیکشن کیمپین کو چھوڑ کے وہ چلے گئے تھے امریکہ، اس نے ان کو نقصان پہنچایا؟ بختاور آصفہ کی جو کیمپین تھی وہ کس طرف گئی؟ اور اس پر بھی بات آج میں کروں گا آپ سے کہ تحریک انصاف زیادہ نشستیں حاصل کر سکتی تھی، لیکن ایک جو گفتگو، غیر ذمہ دارانہ گفتگو، ایک غلطی، بلنڈر، اس نے تحریک انصاف کو نقصان پہنچایا اور پاکستان پیپلز پارٹی دو تین سیٹیں اس کی زیادہ ہو گئیں۔ بہت ہی ایک یہ جو کیمپین ہے آزاد کشمیر کے الیکشن کی، اس میں بڑی آئی اوپنر چیزیں ہیں اگر سیاستدان ان سے سبق حاصل کرنا چاہیں تو۔ سب سے پہلے مریم نواز کی یہ جو آزاد کشمیر کا الیکشن ہے، یہ مریم نواز کی کشمیر میں اس کو ذاتی شکست سمجھا جا رہا ہے، اور بیسیکلی ایک طرح سے یہ شہباز شریف کی جیت تو نہیں ہے، لیکن ان کو ایک طرح سے آپ سمجھیں کہ ایک غیبی امداد مل رہی ہے کہ وہ جو اپنی پارٹی میں بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو اپنے بھائی کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ فوج کے ساتھ پنگا نہ لیں، آپ اسٹیبلشمنٹ کو برا بھلا نہ کہیں، لوگ اس بات کو نہیں مانتے، بجائے اس کے کہ آپ انڈیا کو گالیاں نکالیں، آپ پاکستان کے حکمرانوں کو گالیاں نکال رہے ہیں، پاکستان کی سیاست کو لے کے کشمیر میں چلے گئے ہیں جس کا پارٹی کو نقصان ہوگا، وہ جو نظریہ ہے اس کو تقویت ملی ہے۔ مریم نواز، میں کیونکہ خود کشمیر میں جاتا رہا الیکشن میں، مریم نواز نے بڑے بڑے جلسے کیے، اس کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کو سمجھنے کے لیے۔ جب مریم کشمیر میں گئیں تو لوگوں نے مریم کو ایک چانس دیا۔ مریم بڑے عرصے کے بعد ایک ایسی خاتون کے طور پہ انہوں نے امرج کیا ہے جو سٹیج پر آ کر بڑی کھلی گفتگو کرتی ہیں۔ مریم نواز کا جلسہ جو تھا، جو کشمیر کی کیمپین تھی، وہ اس بیک ڈراپ میں تھی کیونکہ خبریں میڈیا میں یہ چل رہی تھیں کہ ڈیل ہو گئی ہے فوج کے ساتھ، ڈیل ہو گئی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ہے، یہ کہہ رہے ہیں جناب خواجہ آصف صاحب، اور اب نیا میسج ایک مسلم لیگ نون دے گی۔ تو مریم نواز جب کشمیر کے جلسے پر گئیں تو بہت لوگوں نے مریم نواز کو وہ سننے کے لیے ان کے جلسہ گاہ میں آئے۔ مریم نواز نے جلسہ گاہ کو بڑے اچھے طریقے سے چارج بھی کیا، یعنی جہاں بھی ان کا جلسہ، آپ فوٹیج نکال کے دیکھ لیں، وہ 5-10 منٹ آ کر سٹیج پر سب سے پہلے ان کی کرسی پیچھے ہوتی تھی، اس کو آگے کر لیتی تھیں، پھر اس کے بعد وہ ایک کونے کی طرف دیکھتی تھیں، لوگوں کو ہاتھ ہلاتی تھیں، پھر دوسرے نوجوانوں کے گروپ کو دیکھتی تھیں، ہر طرف ہاتھ ہلاتی تھی، پورے کراؤڈ کو انوالو کرتی تھی۔ سٹیج پر سے ان کو ایک طریقہ یہ آ گیا تھا کہ انہوں نے جو ڈسپلے کیا ایک بڑا، کہ انہیں پتہ ہے کہ کیسے کراؤڈ کو ڈیل کرنا ہے۔ لیکن مار کہاں کھائی انہوں نے؟ مار وہاں پر کھائی انہوں نے جو کشمیر میں لوگوں سے انہوں نے پاکستان کی فوج کے متعلق بات کی، وہاں پر جا کر انہوں نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو برا بھلا کہا۔ کشمیر میں جا کر بجائے اس کے کہ وہ مودی کو سناتی، بجائے اس کے کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اس پر بھارت کی منافقت کو ایکسپوز کرتی، انہوں نے عمران خان کو گالی دینے پر ترجیح دی۔ ان کے ایڈوائزرز دیکھیں، پرویز رشید صاحب بہت بڑے اپنے زمانے کے انٹلیکچوئل ہوں گے، لیکن ابھی اس وقت وہ جس نظریے کی بات کر رہے ہیں وہ نظریہ مر چکا ہے۔ وہ جو انٹائی اسٹیبلشمنٹ جو وہ گفتگو کرتے ہیں، جو وہ کانوں میں ڈالتے ہیں مریم نواز صاحبہ کی، اور پھر وہ ویسے ہی اس کو بول دیتی ہیں سوچے سمجھے بغیر، کشمیر کے اندر پاکستان کی فوج کو برا بھلا کہنا اس سے بڑا پولیٹیکل بلنڈر نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے کہ کشمیری پاکستان کی فوج سے پیار کرتے ہیں۔ بھارت کی طرف سے جو گولے آتے ہیں اس کو پاکستان کی فوج وہاں اپنے سینوں پر روکتی ہے، اور وہاں کشمیر کے اندر جو محبت پاکستان کی فوج کے لیے ہے وہ پاکستان کے دوسرے حصوں کی نسبت زیادہ ہے۔ اس فیکٹر کو نظر انداز کیا مریم نواز صاحبہ نے، لوگوں نے موقع دیا، لوگ بڑے بڑے جلسے ہوئے، لوگ سننے کے لیے آئے،
لوگ ایک میسج سننا چاہتے تھے کہ پاکستان کی فوج اور اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کوئی اچھی بات کرے مریم، لیکن مریم نواز نے وہ بات نہیں کی۔ لوگ سننا چاہتے تھے کہ مریم مودی کو برا بھلا کہیں، بھارت کو ایکسپوز کریں، کشمیر کے اندر جو ظلم و ستم ہے اس پر بات کریں، لیکن مریم نے پریفر کیا کہ وہ عمران خان کو برا بھلا کہیں، جس کی وجہ سے ریجیکٹ ہو گئیں وہ، اور اب صرف 6 سیٹیں مسلم لیگ نون کو ملی ہیں۔ نواز شریف صاحب کو سوچنا پڑے گا کہ اب وہ اپنے بھائی کو جو سائیڈ لائن انہوں نے کیا، شہباز شریف کو جو کشمیر میں نہیں آنے دیا، کیا وہ فیصلہ صحیح تھا؟ ایک طرح سے غیبی امداد مل رہی ہے شہباز شریف کو کہ ان کا جو بیانیہ ہے وہ یہ کہہ سکیں پارٹی کے اندر کہ وہ جو بات کرتے ہیں ان کی بات کو سنا جائے اور پارٹی کو ایک نئی سمت میں لے کے چلنا چاہیے۔ پیپلز پارٹی کی بات کر لیتے ہیں۔ بلاول بھٹو اچھی پرفارمنس دی، انہوں نے 10 نشستیں انہوں نے جیتی ہیں پیپلز پارٹی، لیکن زیادہ نشستیں پیپلز پارٹی جیت سکتی تھی اگر کیمپین 2-3 چیزیں اس میں اگر وہ کر لیتے۔ میں نے جہاں جن کشمیریوں سے بات کی وہ کہتے ہیں کہ جب بلاول لوگوں کا یہ خیال تھا کہ وہ اپنی ماں کی طرح کی پولیٹکس کریں گے، اپنی ماں کی بات کریں گے، لیکن انہوں نے آ کر زرداری صاحب کی طرف پینترا بدلا۔ انہوں نے بھی آ کر بجائے اس کے کہ وہ بھارت کی بات کرتے، بجائے اس کے کہ وہ بھارت کی منافقت کو ایکسپوز کرتے، دنیا کی منافقت کو ایکسپوز کرتے، انہوں نے بھی وزیر اعظم عمران خان پر تنقید کی اور پاکستان کی جو سیاست ہے وہ کشمیر میں لے کر گئے، وہاں پر اسی تناظر میں وہ بات کرتے رہے۔ لیکن کشمیر میں نے اکثر لوگوں سے یہ سنا کہ وہ اپنے باپ کی طرح ہیں، آصف علی زرداری کی طرح کلہ بازیاں کھاتے ہیں، اپنی ماں یا نانا کی طرح کی پولیٹکس نہیں کرتے، اور پھر جو ان کا امریکہ جانا تھا اس نے ان کی کیمپین کو بہت نقصان پہنچایا۔ آصفہ بھٹو نے آ کر بڑی حد تک کیمپین کو سنبھالا۔ بہت سارے لوگوں کا یہ خیال تھا جن سے کشمیر میں میری بات ہوئی کہ اگر بلاول بھٹو کی جگہ شروع سے ہی آصفہ بھٹو جو ہیں ان کو کشمیر میں کیمپین کے لیے لگایا جاتا، ان کو ایکسپوجر دیا جاتا، تو شاید پاکستان پیپلز پارٹی کی سیٹس زیادہ ہو جاتی۔ ایک بڑا انٹرسٹنگ جو بات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو راجہ فاروق حیدر صاحب کی سیٹ ہے، عام کشمیر میں تاثر یہ ہے کہ وہ دونوں سیٹوں سے الیکشن ہار گئے تھے، اور ایک سیٹ سے تو وہ چند 100 ووٹوں سے جیتے ہیں مسلم کانفرنس کے نوجوان سے، اور بتایا یہ ایک پرسیپشن ہے لوگوں کا، جو میں آپ سے وہ بات، میرے پاس اس کا ایویڈنس نہیں ہے کوئی، وہ کہتے ہیں جی کہ کیونکہ راجہ فاروق حیدر نے یہ کہا تھا کہ اگر الیکشن میں دھاندلی کی گئی، اگر ہمیں ہرایا گیا تو میں آ کر اسلام آباد میں دھرنا دوں گا، تو اس طرح کے سین سے بچنے کے لیے جو آخری جو ایک رات کے آخری پہر جو چند 100 ووٹوں کا فرق پڑا، اس نے راجہ فاروق حیدر صاحب کو اسمبلی میں سیٹ دلوا دی۔ ان کی اس پریس کانفرنس نے کہ وہ اسلام آباد میں آ کر دھرنا دیں گے، بھلے وہ اکیلے ہی ہوں گے، وہ دھرنا دیں گے، تو انہوں نے اپنی نشست جو ہے وہ سیکیور کر لی ہے۔ وگرنہ مظفر آباد میں یہ پرسیپشن ہے کہ وہ جو مسلم کانفرنس کا نوجوان ہے اس نے راجہ فاروق حیدر کو الیکشن ہرا دیا تھا۔ اور بہرحال یہ میں نے ایک چیز جو تھی میں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں۔ اب ذرا آ جاتے ہیں تحریک انصاف۔ تحریک انصاف عام طور پر جو سرویز آ رہے تھے، جو لوگوں سے بات ہو رہی تھی، اس میں یہ تھا کہ یہ کم از کم 28 سے 30 سیٹس لے جائیں گے۔ 2-3 سیٹوں کا فرق پڑا، وہ اس لیے فرق پڑا کہ علی امین گنڈاپور نے جو ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں وہاں پر گفتگو کی، وہ انتہائی ایک فضول گفتگو تھی جس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اور پھر نہ صرف انہوں نے یہ گفتگو کی بلکہ وہ اس گفتگو کو ریپیٹ کرتے رہے۔ اس کی وجہ سے 2 یا 3 حلقوں میں پیپلز پارٹی کے ووٹرز جو تھے ریئیکشن میں آ کے انہوں نے ووٹ دیا، اور پیپلز پارٹی کی جو ہیں وہ سیٹیں 2 یا 3 زیادہ ہو گئیں، اور تحریک انصاف جو ہے اس کی نشستوں میں کمی ہوئی۔ تو اگر کیمپین صحیح انداز میں چلائی جاتی، یہ تو وزیر اعظم عمران خان کے جو جلسے تھے، ان کی جو گفتگو تھی، آخر میں آ کے انہوں نے جو کیمپین کی، تو انہوں نے تحریک انصاف کی کیمپین کو بڑا سہارا دیا، اور پھر تحریک انصاف اب 25 نشستیں وہاں پر حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکی ہے، اور بڑی آسانی سے ان کی گورنمنٹ بن جائے گی۔ اب بڑا سوال یہ ہے کہ وزیر اعظم کون بنے گا۔ وزارت عظمیٰ کے لیے
اس وقت جو سب سے زیادہ جس گھوڑے پر بیٹ لگائی جا رہی ہے وہ ہیں سردار تنویر الیاس۔ وہ جو تحریک انصاف کی الیکشن کیمپین کمیٹی ہے اس کے ڈپٹی مینیجر بھی تھے، اس کے ڈپٹی چیئرمین بھی ہیں، اور جو اس کمیٹی کے جو چیئرمین تھے وہ سیف اللہ نیازی جو پارٹی کے چیف آرگنائزر ہیں بالحاظ عہدہ، اس لیے ان کو رکھا گیا۔ جو تنویر الیاس ہیں بزنس مین ہیں، ان کے پاس آئیڈیاز بہت ہیں، اور عام طور پر کشمیر میں یہ سمجھا جا رہا ہے کہ اگر تنویر الیاس کو وزیر اعظم بنایا گیا تو ڈیولپمنٹ بہت ہوگی، کیونکہ وہ کنٹریکٹر ہیں بنیادی طور پر، سڑکیں بنیں گی، اور اس کے علاوہ ٹورزم جو ہے اس میں بہت بہتری آ سکتی ہے، اس لیے کہ وہاں پر ٹورزم میں انویسٹمنٹ تنویر الیاس لا سکتے ہیں۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ مظفر آباد کے بالکل نزدیک ہی پیر چناسی ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہر سال جاتے ہیں، لیکن اور وہ اتنی خوبصورت جگہ ہے، اگر آپ وہاں پر جائیں تو آپ کا واپس آنے کو دل نہیں کرتا، لیکن وہاں پر آپ یہ جاتے ہیں تو وہاں پر آپ یقین کریں کوئی پراپر پبلک واش روم بھی نہیں ہے، کوئی ریسٹ روم بھی نہیں ہے وہاں جہاں پر آپ جائیں، اور خواتین ہیں، بچے ہیں، یعنی جو حالت ہے وہاں پر کوئی اچھی جگہ نہیں ہے جہاں پر بیٹھ کر آپ کھانا کھا سکیں، اور وہ اتنی خوبصورت، اتنی ٹھنڈی ایسی جگہ ہے کہ اگر آپ جائیں تو واپس آنے کو دل نہیں کرتا۔ یعنی میں آپ کو صرف ایک سپاٹ کی بات بتا رہا ہوں، کشمیر اتنا خوبصورت ہے، کشمیر بھرا پڑا ہے ایسے مقامات سے کہ جہاں پر اگر آپ ٹورزم کو پروموٹ کر دیں، تھوڑی انویسٹمنٹ کر دیں، ہوٹلز لے جائیں، سڑکیں بہتر بنا دیں، تو اتنی ٹورزم ہو وہاں پر کہ کشمیر کو شاید حکومت پاکستان کی طرف سے جو امداد جاتی ہے اس کی ان کو ضرورت ہی نہ رہے۔ تو تنویر الیاس میں یہ کیپیبلٹی ہے، وہ اس بات کو ڈیلیور کر سکتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کا بھی یہی ذہن ہے۔ بیرسٹر سلطان انہوں نے کبھی اس طرح کے فیصلوں کو مانا نہیں، لیکن ایک جو تھیوری چل رہی ہے اس میں عین ممکن ہے کہ بیرسٹر سلطان کو صدر بنا دیا جائے۔ اس وقت جو آزاد کشمیر کے صدر ہیں وہ بھلے آدمی ہیں، ریٹائرڈ بیوروکریٹ ہیں، ڈپلومیٹ ہیں، لیکن بہرحال ان کی تعیناتی پاکستان مسلم لیگ نون نے کی تھی، اور اب تحریک انصاف تبدیلی کی بات کرتی ہے۔ وزیر اعظم صاحب کے جو کلوز کیمپس ہیں ان کی طرف سے یہ بات آ رہی ہے کہ کوئی ارینجمنٹ اس طرح کا بنایا جا سکتا ہے۔ ویری انٹرسٹنگ ٹو سی، ویری انٹرسٹنگ ٹو واچ۔ اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی اب دیکھتے ہیں کہ کیا انہوں نے اس سے کوئی سبق سیکھا ہے یا نہیں، اور تحریک انصاف نے بھی کیا کوئی سبق سیکھا ہے کہ ان نیسیسری گفتگو اور ان نیسیسری جو تنقید ہے وہ نقصان پہنچاتی ہے۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، اللہ نے کے بعد۔